بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے اس چینل کے ناظرین اور آپ جو سن رہے ہیں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، سلامتی کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اچھا، میں اپنے وعدے کے مطابق چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ہمیں جو نماز میں خیالات وغیرہ آتے ہیں، نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، نماز کے اندر جس کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یاد ہی نہیں آتا اور سب کچھ یاد آتا رہتا ہے، اور جس کے لیے اور جس کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور جس کو راضی کرنے آتے ہیں، جس کو سجدہ کرنے آتے ہیں، باقی ساری دنیا یاد رہتی ہے نماز کے اندر بھی، اور وہ نماز میں آ کر بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں اپنے مالک و خالق سے، اپنے پیارے پروردگار سے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا اپنے رب سے ہم مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جن کو بیچاروں کو ہم اپنی بات ہی کر لیتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے یا اکیلے، تو وہ جناب ہمیں پھر ہم دنیا میں رہے ہوتے ہیں، وجود جسم مسجد میں یا مصلی پر، اور خیالات اور سوچ ساری اور تصورات سارے دنیا کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کتابوں کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے، آپ کی خوش طبی کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ جماعت ہو رہی تھی تو کوئی جب مولانا صاحب نے، امام صاحب نے سلام پھیرا جماعت پڑھ کے، 4 رکعتوں والی نماز تھی، تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جی حضرت صاحب رکعتیں جو ہیں وہ 4 پوری نہیں ہوئی، رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا دوسروں سے بھی کیوں بھائی، رکعتیں میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں، کیوں بھائی باقی بھی بتاؤ، آپ کیا کہتے ہو؟ اس سے پوچھا، وہ سارے کہنے لگے جی 4 ہی پڑھی گئی ہیں، رکھتے تو 4 ہی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ ایک بندہ جو تھا وہ بضد تھا، وہ کہنے لگا نہیں حضرت جی امام صاحب رکعتاں 3 ہوئی ہیں نے۔ انہوں نے آخیا بھائی تو بھی کوئی اپنی دلیل پیش کر، کس طرح 3 ہوئی ہیں، تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ 4 نہیں پڑھی گئی؟ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری نمازوں کے حالات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب میری 4 دکانیں ہیں، اور میں جب پہلے 4 رکعتیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں تو میں چاروں دکانوں کا حساب کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ابھی میری تو ایک دکان کا حساب رہتا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 1 رکعت بھی رہتی ہے، رکھتے بھی 4 نہیں، یعنی کہ یہ حالات ہیں ہماری نمازوں کے۔ تو میں نے ایک دن یہاں جماعت کروا رہا تھا اسی اپنی مسجد کے اندر، تو میرے شاگرد میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اسٹوڈنٹ میرے، تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹوں کو ایسے آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ یہ نماز میں کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ابھی کیمرے پر بھی میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، اس کو واقعہ یاد آ گیا ہے اور یہ مسکرانے لگ گیا۔ تو وہ جب سلام پھیرا تو مغرب کی نماز تھی، تو 2 رکعتوں میں اونچی قرات کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ ذرا آج کے میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی یا دوسری میں کون سی پڑھی ہے؟ اچھا، آپ سن کے ہنسیں گے، تو صحیح تو خیر کوئی بھی نہ بتا سکا نا۔ ایک نے کوئی سورت کوئی بتا دی، کوئی بتا دی، ایک نے کہا جی مجھے نہیں پتا، ایک نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا، ایک پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا تو خیال ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں پڑھی کوئی نہیں۔ کہتا ہے پہلی میں تو آپ نے یہ پڑھی تھی، دوسری میں میرا خیال ہے آپ نے کوئی بھی نہیں پڑھی۔ میں کہا ٹھیک ہو گئی، یہ لطیفہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، میں بڑا ہنسا، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں کہ تو یار گالی گوا دیتی ہے نا ساری نماز والی۔ تو فرق ہے، یہ آپ کی خوش طبی کے لیے تھیں 1-2 باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں نماز جب پڑھنے آ جائیں تو پھر ہمیں نماز میں رہنا چاہیے،
نماز میں ہمیں جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی نماز کے اندر موجود رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جب آ چکے، جب بندہ یوں کہتا ہے اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھانے والی علامت ہے نا، یہ جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی کئی تعبیریں اور کئی اس کی تشریحات کی ہیں علماء کرام نے، محدثین نے. یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میں نے دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، دنیا کے معاملات سے ہاتھ اٹھا کے اب تیرے حضور آ گیا ہوں. اور اس کی ایک یہ بھی تشریح ہے، جب وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، میری توبہ پچھلے گناہوں سے، آئندہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ہیں. تو میں نے اس میں آپ کو اس میں سے مل جائے گا پارٹ 1 نماز کا ترجمہ یاد کریں، یہ بڑا ضروری ہے. تو اس دن میں نے ترجمے کے ساتھ نماز کچھ سنائی تھی آپ کو، تو سورہ فاتحہ کے اینڈ تک والضالین تک. اب آج میں آگے آپ کو بڑے آسان پیرائے میں، جیسے آپ کو یاد ہو جائے، آپ 2-3 مرتبہ سنیں تو آپ کو یاد ہو جائے. تو ترجمے کے ساتھ نماز کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا، عموماً ہم سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں فاتحہ کے بعد. ویسے تو قرآن پاک کے کہیں سے بھی 3 چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 پڑھنی چاہیے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو تو 1 بھی پڑھنی جائز ہے، رکعت ہو جاتی ہے اس سے. لیکن عمومی طور پر ہم بچپن سے ہی سورہ اخلاص ہی نماز کے ساتھ نمازوں میں لکھی بھی ہوتی ہے، اور سورہ اخلاص ہی لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو آج سناتا ہوں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا نام ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی اسے کہتے ہیں. قل هو اللہ احد. اب آج سب یوں سمجھے میں نماز میں آ گیا ہوں. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ ترجمہ اس کا. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. معنی کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی برابری والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اتنا پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے. اللہ بہت بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اپنے بندے کی تعریف جو اس نے کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو تعریف بندے نے کی ہے وہ اللہ نے سن لی. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے. سبحان اللہ. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پالنے والے ساری تعریفیں تیرے لیے. اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کی بلندی بیان کر کے بندہ خود زمین پہ جھک جاتا ہے. سجدے میں جا کر پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ، وہ ناک جس کو ہر جگہ بچاتا ہے. وہ جی میری ناک نہیں رہتی، جی میری ناک نہیں رہتی، میری ناک نہیں رہتی. اللہ کہتا ہے اس کو زمین پہ رکھنا ذرا میرے سامنے، اس کو رکھ، پیشانی بھی رکھ.
اب بول کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بلند ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بلند ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بلند ہے. اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے آپ. اللہ بہت بڑا ہے. بار بار بندہ کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اچھا، نماز شروع سے لے کر کتنی مرتبہ وہ کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے اندر یہی یقین تو پختہ کرنا چاہتا ہے نمازی کے ذہن کے اندر کہ بڑا صرف وہ ہے. نماز میں ہم بار بار کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، باہر دنیا کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر پتہ نہیں کس کس کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا. اللہ کہتا ہے یہ تو بات سبق تجھے یاد کروانا ہے کہ بڑائی صرف اللہ کی ہے. عاجزی اسی کے سامنے کی جائے، جھکا اسی کے سامنے جایا جائے. دنیا دار کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تشہد میں بیٹھ گئے آپ، تو تشہد میں آپ نے جناب التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام زبانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے. پھر سن لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان سے کی ہوئی باتیں جو میں زبان سے کرتا ہوں، میری مالی باتیں، میری بدنی باتیں، جسم سے جو کرتا ہوں، جو مال سے کرتا ہوں، ساری اللہ تیرے لیے. السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر، صالحین پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. درود شریف شروع ہو جاتا ہے. آسان ترجمہ ہے اس کا بالکل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج یا تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی، جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار تو ہی دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے. اس کا پھر ترجمہ ایک مرتبہ سن لیں. ربی جعلنی، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے، مجھے کر دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار دعاؤں کا قبول فرمانے والا تو ہے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے. ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے.
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تمام مومنوں کو بھی بخش دینا جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، جب حساب قائم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں۔ یہ تھا جناب آسان نماز کا ترجمہ، کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گا، اور ایک ایک دو دو چار چار لفظ کر کے بھی یاد کریں تو ہوتا رہے گا۔ جو سیکھا ہے دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔